السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں بلکہ تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے بہت مضبوط کڑا پکڑ لیا، تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کڑا اپنی مضبوطی پختگی کی وجہ سے ٹوٹنے والا نہیں ہے، لَا انفصام لَهَا، جسے ٹوٹنا نہیں ہے. اللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی سننے والا ہے، بڑا ہی علم والا ہے. جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. مضبوط کڑا پکڑ لیا، اصل میں یہی اسلام ہے. یہ مضبوط کڑا اسلام ہے، اور صحیح معنوں میں اسلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے آدمی، اور اللہ کے سوا جو بھی ہیں جس کو طاغوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کا کفر کرے. تو طاغوت کا کفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں جس کو العروۃ الوثقی، مضبوط کڑا کہا گیا ہے، وہی ہے. اور یہ اسلام جب اللہ کی خالص توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام غیر اللہ کی عبادت سے، بندگی سے، عظمت سے، قدرت سے انکار اگر ہو تو یہ اسلام ہے. اسلام کسی صرف اور صرف نظریے کا نام نہیں ہے، کسی روایتی طور پر اپنی مرضی کے مطابق تسلیم کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام اصل میں استسلام کا نام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ ہی کی خالص عبادت و بندگی کرنا، اس عبادت میں بندگی میں اللہ کے سوا کسی اور کو کسی بھی طرح سے ساجی اور شریک نہ بنانا، یہ اصل میں اسلام ہے. اسلام کا نام بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسلام کا صحیح معنی نہیں ہے، صحیح اسلام کا صحیح تصور نہیں ہے. اسلام وہاں ہے جہاں صحیح معنوں میں یہ تعبیر فٹ ہوتی ہو کہ اللہ کے سوا طاغوت کا کفر کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے. یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. یہی لا الہ الا اللہ میں لا الہ کی نفی کا تذکرہ ہے اور الا اللہ کے اس بات کا تذکرہ ہے، طاغوت کا کفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. یہ ہے خالص توحید، خالص عبادت، جس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائیو، جس آدمی نے اس طرح سے ایمان اور عقیدہ رکھا طاغوت کا کفر اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، حقیقت میں اسی کے ہاتھ میں وہ مضبوط کڑا آئے گا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مضبوط کڑا ملے گا، جسے صحیح معنوں میں اسلام کہا جاتا ہے کہ وہ کڑا جس نے پکڑ لیا وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے سرفراز ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے جہنم سے نجات پائے گا، سعادت دنیا میں بھی اور ایسے ہی نیک بختی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی مغفرت سے ہمکنار ہوگا. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، اس کی عصمت میں، اس کے تحفظ میں اور اس کی سیکیورٹی میں زندگی گزارے گا. یہ اس شخص کا مقام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ العروۃ الوثقی، یعنی مضبوط کڑا جس کے ہاتھ میں دے دے. تو یہ اسلام ہے. اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے اور یہودی تھے، یہودیوں کے بڑے علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی بہت ساری فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے. جب وہ اسلام لائے تھے تو ان کے اسلام لانے کا بھی بہت ہی انوکھا واقعہ ہے. بہرحال تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، منقبت میں ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں ایک بات بیان فرمائی تھی. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت قیس بن عبادہ یا قیس بن عباد
کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اور جیسے ہی وہ شخص داخل ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ اس آدمی کو جو داخل ہوا تھا، جس کو میں نہیں پہچانتا تھا کہ وہ کون ہے، اس کے بارے میں مسجد میں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں نے کہا کہ ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ شخص تو جنتیوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ یہ شخص کون ہے آخر، جس کے بارے میں لوگ جنت کے بارے میں جس کے بارے میں لوگ جنت کی گواہی دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص کسی کے جنتی ہونے یا جہنمی ہونے کی خبر نہیں دے سکتا، لیکن میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کون سا آدمی جس کے بارے میں لوگ بتا رہے ہیں کہ جنتی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھنے کے بجائے میں نے سوچا کہ میں خود انہی سے پوچھوں گا۔ وہ شخص داخل ہوا اور یہ مسجد کے اندر آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی مختصر، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ کہتے میں ان کے پیچھے گیا، پیچھے جلدی سے، اور ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، عبداللہ بن سلام تھے وہ، ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے، لیکن بہرحال کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتیوں میں سے ہیں، اہل جنت میں سے آپ ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے، تو کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بولنا جائز نہیں ہے جو اس آدمی کو معلوم نہ ہو، بغیر علم کے کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا۔ لیکن لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتیوں میں سے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آپ خود بتائیے کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ بات کیوں کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے، کہتے میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ خواب جو ہوتے ہیں نا، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ خواب فی نفسہ ہی، کوئی امتی اگر خواب دیکھتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے کوئی شریعت، اس سے کوئی حلال و حرام، اس سے کوئی فضیلت منقبت ایسے ثابت نہیں ہوتی ہے جیسے لوگ بیان کرتے ہیں۔ جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر مہر نہ لگ جائے، یا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی بات صراحت کے ساتھ موجود نہ ہو، اس سے پتہ چلتا ہو کہ اس طرح کے خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ اور فی نفسی وہ خواب دیکھنے والا آدمی بھی اپنی توحید میں، اپنی استقامت میں، اپنی نیکی میں، اپنے عمل صالح کے اندر بہرحال اپنا ایک مقام رکھتا ہو۔ تو بہرحال تو ہم کوئی بات کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ورنہ فی نفسی ہی کسی امتی کے خواب کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس سے کوئی حلال حرام جائز ناجائز کا کوئی حکم نکلے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہتے میں نے خواب دیکھا، اور خواب اصل میں یہ تھا کہ میں نے خواب آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، اور یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خوابوں کو بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کرتے تھے، اور بلکہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے بھی تھے، ایکم رأى اللیلۃ رؤیا، کیا ساتھیو آپ لوگوں میں سے کسی شخص نے آج کی رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، آج دیکھا ہے، اس سے پہلے دیکھا ہے، وہ بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر پیش کرتے کہ وہ خواب کیا ہے۔ اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس خواب کو بیان کرتے اور اس کی تعبیر پیش کرتے، صحابہ کرام کو اس کے بارے میں دین کے احکام بیان فرماتے۔ یہ طریقہ عام طور پر بہرحال تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تو میں نے اللہ کے نبی سے بیان کیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ اللہ کے نبی آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک روضہ یعنی ایک باغ میں ہوں، باغ کی کیاری میں کہہ لیں آپ، یا باغ میں کہہ لیں، باغیچے میں اپنے آپ کو ایک باغ میں پا رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ باغ میں ہوں، اور باغ کے بالکل درمیان میں، باغ کے بالکل بیچوں بیچ بالکل درمیان میں ایک لوہے کا ستون ہے، لوہے کا عمود من حدید، لوہے کا ایک ستون ہے، اور بڑا ٹھوس اور مضبوط ستون ہے وہ، اور ستون کی جڑ زمین کے اندر ہے، اور اس کا اوپری حصہ آسمان میں پہنچا ہوا ہے۔ اس کی جڑ زمین میں ہے ستون کی، اور اس کا جو اعلیٰ حصہ ہے، اوپری حصہ جو ہے وہ آسمان میں ہے، اور اس کے اوپری حصے پر جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، دور سے نیچے سے دکھائی دے رہا ہے، بالکل اوپری حصے پر ایک کڑا لگا ہوا ہے، اسی ستون کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا ہے۔ یہ جو عروہ آپ سن رہے ہیں نا، العروۃ الوثقی، عروہ یہ اسی کڑے کو بولتے ہیں، یعنی بندھن کو، مقبض کو، یعنی آپ سمجھ جیسے ہم کپ استعمال کرتے ہیں، کپ میں جو پکڑنے کے لیے ایک انگلی ڈالنے کے لیے 2 انگلی یا اس سے چھوٹا بڑا جو استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی جو جگ وغیرہ میں یا ایسے ہی بدھنی وغیرہ میں لگا رہتا ہے، اسی کو عروہ کہا جاتا ہے۔
اسی لیے جو بدنے یا جو بھی اس طرح کے برتن جس میں عام طور پر انگلی سے یا ہاتھ سے پکڑنے والا دستانہ بنا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے بلا عروہ، یعنی ایسا برتن ہے جس کے اندر کوئی پکڑنے والی چیز نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کڑا یا دستانہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ستون کے اوپری حصے پر ایک عروہ لگا ہوا ہے، یعنی پکڑنے کی چیز لگی ہوئی ہے، اور اس طرح سے میں نے دیکھا، اور میں مجھے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس ستون پر چڑھ جاؤ، اس ستون پر چڑھ جاؤ، تو میں اسے کہتا ہوں کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکوں گا، یہ بہت اونچا ہے اور کچھ پکڑنے کے لیے نہیں ہے، کچھ پکڑنے کے لیے نہیں، میں کیسے اس کی اونچائی پر پہنچ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ کہنے والے نے یہ کہا کہ تم چڑھو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ کہتے میں نے چڑھنا شروع کیا تو پیچھے سے میرے کپڑے کو پکڑ کر کے کسی نے اوپر کی طرف اٹھایا اور نیچے سے سہارا دیا، اور میں کچھ اور اوپر چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے میں اونچائی پر پہنچا، اور اس کے بعد اس منزل پر پہنچ گیا جہاں پر وہ دستانہ یا جہاں کڑا لگا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ اس کڑے کو پکڑ لو۔ کہتے میں نے اوپر پہنچ کر تو اس کڑے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ خواب میں نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں نے بیان کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے بہت ہی اچھا خواب ہے، بہت ہی پیارا خواب ہے، اور خواب کی کیفیت یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، جو تم نے جو باغ دیکھا ہے وہ باغ اسلام ہے۔ جو باغ تم نے دیکھا ہے، روضہ جو تم نے دیکھا ہے، وہ روضۃ الاسلام، وہ اسلام کا باغ ہے۔ تو اسلام ایک باغیچہ ہے میرے بھائیوں، اسلام ایک باغ ہے جس کے اندر ہر طرح کا سکون ہے، ہر طرح کی راحت ہے، ہر طرح کی فرحت ہے۔ انسان دنیا کی جھنجھٹوں سے جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو کسی پارک میں یا کسی ہریالی کی جگہ پر جانا چاہتا ہے۔ اسلام ایک باغ ہے جہاں پر انسان کو سکون، راحت، امن اور اطمینان، عاشقی، سلامتی انسان کو ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الاسلام الروضۃ ہی روضۃ الاسلام، یہ باغ جو ہے یہ اسلام کا باغ ہے، اور جو اس میں ستون لگا ہوا ہے عمود، وہ العمود عمود الاسلام، اور جو ستون جو ہے یہ اسلام کا ستون ہے، یہ اسلام کا ستون ہے، اور جو اس سے اوپر جو دستانہ لگا ہوا ہے وہ یعنی جو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے لگا ہوا ہے وہ عروہ، وہی العروۃ الوثقی ہے، وہ العروۃ الوثقی ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس آدمی نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، جو اوپر جو کڑا لگا ہوا ہے وہی سب سے مضبوط کڑا ہے، وہی العروۃ الوثقی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے قرآن کریم کی آیتوں میں پڑھا ہے، جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر اسلام، شجر ایمان، لا الہ الا اللہ کو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا پودا ہے، ایسا درخت ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑ زمین کے اندر پیوست ہے اور جس کا اوپر والا حصہ وہ آسمان میں پھیلا ہوا ہے، آسمان تک پہنچا ہوا ہے۔ اس ستون کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے خواب جو دیکھا تھا، عبداللہ بن سلام علیہ السلام نے وہ کیا دیکھا تھا کہ وہ ستون لوہے کا بڑا مضبوط ستون ہے جس کی جڑ زمین کے اندر ہے، جس کا اوپری حصہ آسمان میں ہے، بالکل وہی اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخ یعنی اوپر والا حصہ آسمان میں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ کڑا العروۃ الوثقی ہے، اور تم نے جو خواب یہ دیکھا ہے کہ تم اس پر چڑھ چکے ہو ستون پر اور تم نے وہ کڑا پکڑ لیا ہے، مضبوط کڑا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تم اسلام پر ہو اور اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑ چکے ہو، اور تم اسلام پر ہی قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہاری موت ہو جائے۔ اسلام پر قائم رہو گے، وَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ، تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہاری موت ہو جائے۔ کہتے ہیں یہ ہے اصل میں واقعہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سن کر کے یہ بشارت دی تھی کہ تم جو ہے وہ اسلام پر قائم رہو گے، اسلام پر ہی تمہاری زندگی گزرے گی اور اسلام پر ہی تمہاری موت ہوگی، اسلام پر ہی تم دنیا سے جاؤ گے، تمہارا خاتمہ اسلام پر ہوگا، اور ظاہر جس کا خاتمہ اسلام پر ہو اور العروۃ الوثقی جس نے پا لیا ہو اور اسی پر زندگی گزارتا ہوا دنیا سے چلا جائے، ظاہر ہے کہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی، اسی لیے مجھے لوگ کہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ایک آدمی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کی
بہت بہترین مثال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العروۃ الوثقی کو سمجھا دیا. اس سے واضح ہو گیا کہ العروۃ الوثقی سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اور وہ صحیح معنوں میں خالص توحید کا دین ہے، روایتوں کا دین نہیں ہے، نظریات کا دین نہیں ہے، اپنے پیروں، اپنے پیشواؤں، اپنے امیروں، اپنے بڑوں، اپنے نبیوں، ولیوں یا منمانی طور پر جو جس شکل میں اسلام کو ڈھال لیا گیا ہے وہ اسلام العروۃ الوثقی نہیں ہے. اسلام کی وہ شکل جو خالص توحید کی شکل ہے، خالص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہے، وہ دین ہے جس دین کو الاسلام کہا جاتا ہے اور جس کو العروۃ الوثقی کہا گیا ہے، جس کے اندر کسی بھی شخص سے دوستی، کسی بھی شخص سے ولایت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ توحید خالص پر چلنے والا ہے. جس سے دشمنی اسی بنیاد پر ہوتی ہے، اس دین میں کسی انسان سے دشمنی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے، یا اس کے پاس توحید ہے تو خالص نہیں ہے، ملاوٹ ہے اس کے اندر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر کئی ایک حدیثوں کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے. اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض للہ. ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، یہ دیکھیے ایک الگ تعبیر ہے، اوثق عر الایمان، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرے، اسلام کی بنیاد پر محبت کرے، توحید کی بنیاد پر محبت کرے، سچی توحید، سچے اسلام، سچی سنت پر عمل کے جذبے کی بنیاد پر اسے محبت کرے، یعنی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ واسطے محبت کرے. اس لیے محبت نہیں کرے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس مال ہے، یہ بڑے عہدے والا ہے، بڑے پہنچ والا ہے، ہمارے کسی مسئلے میں کام آئے گا، دنیا میں کوئی سپورٹ کر، دنیاوی مفاد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مادی بنیاد پر نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خالص توحید کی توفیق عطا فرمائی ہے، خالص توحید پر، خالص سنت پر چلنے والا، تو اللہ کے لیے محبت کرے. اور جس سے نفرت کرے، بغض رکھے، دشمنی رکھے، تو بھی وہ کسی اور وجہ سے نہیں، اپنے مفاد کی چھوٹ جانے کی وجہ سے نہیں، اپنے آپ کو کسی اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے نہیں، یعنی اپنی ذاتی تکلیفوں کی وجہ سے، ذاتی نقصان کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کرے، بلکہ نفرت اس لیے کرے اس لیے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، اس کی توحید صحیح نہیں ہے، وہ بدعقیدہ ہے، وہ فاسق ہے، بدعمل ہے، مشرک ہے، بدعتی. تو محبت جو کرے وہ بھی اللہ کے لیے کرے، اور نفرت بھی اگر رکھے کسی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفرت رکھے. تو الحب باللہ فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کسی سے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کسی سے، یہ ایمان کا سب سے مضبوط حصہ ہے. اور یہ اسی کا حصہ ہے کہ جو خالص توحید پر چلتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے یہاں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں اگر کوئی معیار باقی بچتا ہے کسی کو پرکھنے کا، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کا، کسی کے ساتھ رہن سہن کرنے کا، کسی سے محبت کرنے کا، کسی سے نفرت کرنے کا، تو معیار یہی ہوتا ہے کہ وہ خود توحید خالص پر چلتا ہے اور توحید خالص کی بنیاد پر کسی سے محبت رکھتا ہے، اور توحید خالص نہ ہونے کی وجہ سے کسی سے نفرت اور دشمنی رکھتا ہے. تو یہ ہے العروۃ الوثقی، سب سے مضبوط کڑا جو خالص اسلام کا، توحید کا، اخلاص عبادت و بندگی کا نام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فقط استمسکا بہت مضبوطی سے پکڑ لینے کو کہتے ہیں. تمسک کے معنی بھی مضبوطی سے پکڑنے کے ہوتے ہیں، لیکن استمساک کا معنی اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑنا. یہ العروۃ الوثقی یعنی سمجھ لو کہ اس آدمی کے ہاتھ میں وہ توحید خالص کا کڑا آ چکا ہے جو انسان کو جنت تک لے کر کے جاتا ہے، جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ ہے وہ توحید جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے لن فصام لہا، پھر وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے. اتنا مضبوط کڑا ہے کہ ٹوٹے گا نہیں، یعنی اگر وہ توحید خالص موجود ہے تو پھر انسان کو جنت میں جانے سے کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی ہے، وہ نہیں ٹوٹ سکتا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ پھر وہ ٹوٹ نہیں سکتی. یہ مطلب ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالص توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. طاغوت کے کفر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، یہ ہے وہ مضبوط کڑا جس کے نتیجے میں ہماری دنیاوی سعادت ہے، اخروی جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور مغفرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر اس علم اور عمل کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس خالص قرآن و سنت کی تعلیم کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.